السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے ایسی کتاب کا کچھ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ کے ان خطبات و مقالات کا مجموعہ ہے جو یورپ اور ہندوستان میں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر پیش کیے گئے۔ ان مقالات و خطبات میں بڑی جرأت کے ساتھ مغربی تہذیب کے نقائص پر نکتہ چینی اور مشرق کے پرستاران مغرب کی غلامانہ ذہنیت اور اندھی تقلید پر صاف صاف تنقید کی گئی ہے، اور مشرق و مغرب کی درمیانی خلیج کو پاٹنے اور انسانیت کی صحیح رہنمائی و خدمت کے لیے ایک راہ اعتدال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کتاب کی ابتدا سے قبل حضرت مولانا محمد الحسنی رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات مذکور ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا حمد و صلوات کے بعد لکھتے ہیں کہ مغرب کا عروج اور فکری، سیاسی اور معاشی اقتدار عالم اسلام کے لیے ایک بڑے سانحے سے کم نہ تھا۔ بین القوسین لکھا ہے، جس نے اپنے کو اس اچانک اور تلخ حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ان خطرات کا صحیح اندازہ نہ کرنے کی وجہ سے طویل عرصے سے محو خواب تھا۔ اس نے ان ذہنی اور فکری آندھیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جو مغرب کی طرف سے اٹھ رہی تھیں۔ جب یہ طوفان بالآخر بالکل سر پر آ پہنچا اور زمام کار اس کے ہاتھ سے جاتی رہی، تو اس نے محسوس کیا کہ اب اس کے سامنے دو راستے باقی رہ گئے ہیں۔ پہلا راستہ یا پہلا موقف ایک شکست خوردہ، وفادار اور سعادت مند شاگرد کا ہے، اور دوسرا ایک ایسے دشمن اور مفتوح و مغلوب انسان کا ہے جو بدلہ لینے کے جذبے سے سرشار اور انتقام کی لذت کے سوا کسی اور لذت سے ناشنا ہے، اور اسے اپنے دشمن میں خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ ان دونوں موقف کے کچھ حامی اور مؤید ہیں جن کے رجحانات و خیالات اور طرز عمل سے ان کا نقطہ نظر پوری طرح واضح ہے۔ چنانچہ پہلا موقف ان لوگوں کا شعار سمجھنا چاہیے جو مغرب کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و بالاتری کے گیت گاتے ہیں۔ دوسرا موقف ان سیاسی رہنماؤں اور محب وطن لیڈرز کا ہے جو مغرب سے سیاسی طور پر بیزار اور انتقامی جذب و نفرت سے سرشار ہیں۔ جہاں تک پہلے موقف کا تعلق ہے، اس کے حامی اور علمبردار بہت محدود فکر کے مالک اور ایک ایسی عقلیت کے حامل ہیں جو اپنی ایک مخصوص سطح رکھتی ہے، اور اس سے آگے قدم بڑھانا اس کے بس میں نہیں۔ وہ کسی بڑے اور وسیع افق یا کسی بلند مقصد کی طرف نظر اٹھانے سے قاصر و عاجز ہے۔ وہ صرف اس چیز کو دیکھتی ہے جس میں یورپ اپنے مقلد اقوام سے فائق ہے، یعنی طاقت کے مظاہر، وسائل اور سامان راحت وغیرہ۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مغرب کی انتظامی صلاحیت، اس کی پیشوائی و امامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار یا تجاہل کسی طرح مناسب نہیں۔ اس کے نزدیک مشرق پر مغرب کا تسلط تقدیر خداوندی، قانون فطرت اور تاریخ کا طبعی اور منطقی نتیجہ ہے، جس سے کشمکش بحیلہ و تدبیر یا بزور شمشیر اس کو ختم کرنے کی کوشش سے یہ لا حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ اس حقیقت کو بے چون و چرا تسلیم کر لیں اور اس کی ساری خرابیوں کے ساتھ، اگر اس میں خرابیاں ہوں، اس کی بالادستی کا اعتراف کر لیں۔ اس موقف کے حامی اور داعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مغرب ہم پر ہر چیز میں فائق ہے، نہ صرف صنعت اور ٹیکنالوجی اور انتظام حکومت میں، بلکہ تہذیب و ثقافت میں بھی ہم سے بہت آگے ہے۔ وہ اس کے مقاصد، نصب العین، اس کے کلچر اور معاشرت اور اس کے فکری مکاتب خیال اور دبستان سیاست و ادب اور اس کے نظام اجتماعی پر بھی اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح اس کے وسائل و اسباب، صنعتی آلات، اہم سائنسی اور تجرباتی علوم پر، جس کے نتیجے میں ان کو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے پیچھے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے اس کی خاطر اپنی حقیقی قوت کا سرچشمہ، اپنا راز حیات اور اپنا مقصد وجود تک فراموش کر دیا، لیکن صنعتی ترقی کا وہ سرا ان کے ہاتھ نہ آیا جس کے لیے انہوں نے یہ سب نقصانات برداشت کیے تھے۔ اور جو یورپ کا سب سے بڑا امتیاز ہے، ان کے پاس نہ دین باقی رہا، نہ علم، نہ وسائل رہے، نہ مقاصد۔ اگر کچھ ہاتھ لگا تو تقلید، نقل، سپر اندازی، خود فروشی، مکمل ذہنی غلامی اور اس خوان نعمت کے ان بچے کچھے ٹکڑوں اور ہڈیوں پر قناعت جو کبھی کبھی ان کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔ وہ مغرب کو اس انداز سے دیکھتے ہیں جس انداز سے کوئی مکتب کا کوئی لڑکا اپنے استاد یا معلم کو دیکھتا ہے، صبر و سکون کے ساتھ اس کی مار بھی سہے لیتا ہے، اس کے احکام کی فوراً تک تعمیل کرتا ہے اور بہت توجہ اور محنت سے اس کے دیے ہوئے سبق کو پڑھتا ہے، اور پھر دن رات اس کی تکرار میں گزارتا ہے۔ یہ وہ موقف ہے جس میں تنقید و رہنمائی اور ذہن و فکر کے استعمال کا کوئی محل نہیں۔ اس میں برابر کی سطح پر بات کرنے، دوستوں کی طرح مباحثہ کرنے اور فریقوں کی طرح اپنے دلائل دینے اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس لیے یہ امر
اس لیے یہ امر باعث حیرت نہ ہونا چاہیے کہ اس حلقے میں کوئی ایک شخصیت ایسی نہ پیدا ہو سکی جو اس سطح سے بلند ہو اور رو در رو مغرب سے بات کر سکے اور علم و فکر، عزت و مساوات، باہمی احترام، خود اعتمادی اور اپنے دین و اخلاق پر یقین و اطمینان کی بنیاد پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے۔ دوسرے موقف کے علمبردار اس کے برخلاف بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے اور مغرب کے اقتدار و تسلط کے خلاف ان کے اندر بہت غم و غصہ تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کی کوششیں اکثر و بیشتر سیاسی و عسکری طور پر اس کے مقابلے پر مرکوز رہیں۔ انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی کہ اپنے سے واقفیت حاصل کریں اور اس کے رازوں اور اندر کی باتوں، اس کی اچھائیوں اور برائیوں، اس کے کمزور پہلوؤں اور طاقتور حصوں دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ انہوں نے نہ اس کے علم و صنعت اور حربی تیاری سے فائدہ اٹھایا، نہ صالح مقاصد اور نیک محرکات اور صحیح عقیدہ دعوت کے میدان میں جس میں وہ بالکل تہی دامن تھا خود اس کی کوئی مدد کی۔ وہ اس کی نجات کے خواہاں ہونے کے بجائے اس سے متنفر اور اس کی ہلاکت کے متمنی رہے۔ ان کے اندر یہ درد نہ پیدا ہوا کہ یہ قوم المناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے صرف یہ دیکھا فاتح و اقبال مند مغرب ان کی زمین پر قابض ہے اور ان کے املاک اس کے زیر نگین ہیں۔ اس پر غور نہیں کیا کہ وہ ان کے عقائد و خیالات، ان کے ایمان اور اسلامی ورثے پر بھی قابض ہے، اور ان کی وہ دعوت بھی جو ہر قسم کے لین دین، احساس شکست اور سود و زیاں کی میزان سے بالاتر اور جاہلی خیالات و افکار سے ہمہ وقت اور ہر جگہ برسر پیکار ہے، اس کی زد میں بلکہ اس کے پنجہ یا شکنجے میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کو فکری و ذہنی تسلط کا راستہ کھلا ہوا ملا اور اس کو نئی نسل، تعلیم یافتہ طبقہ، یورپ میں جانے والے تعلیمی وفود اور حلقہ ادب و صحافت میں اپنے مسموم افکار کی اشاعت کی کھلی چھوٹ حاصل ہو گئی۔ اس پوری مدت میں ان لوگوں کو اس سنگین خطرے کا احساس ہوا، نہ اس معرکے اور کشمکش کی صحیح حقیقت ان پر منکشف ہوئی۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ مغرب کا رخ کدھر ہے اور اس کا نشانہ کون ہے اور اس لڑائی میں کس طرح کے اسلحے تیار کر رہا ہے۔ ان سے اس بات کی توقع بھی نہ تھی کہ وہ ایک آزاد و پراعتماد اور باخبر و صاحب علم و شعور انسان کی طرح اس کا سامنا کرتے اور اس کی مدد کرنے کی بات سوچ سکتے، اور نہ ان کے دل میں اس کو اس دلدل سے نکالنے کا خیال آیا جس میں وہ بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فریق نے خود اپنے آپ کو مغربی افکار کے سمندر اور اس کی سیاسی و اجتماعی موجوں کے حوالے کر دیا، اور دوسرے فریق نے یہ ناکام کوشش کی کہ تیراکی کا فن سیکھے بغیر اور سمندر کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ لگائے بغیر اس کو پار کر لے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ منسلک رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے مفید اور دلچسپ مضامین آپ بھی سن سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔